والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. صدق الله العظيم. درود شریف پڑھنا. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. عید الاضحیٰ کی تیاریاں چل رہی ہیں اور اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت ہاجرہ علیہم السلام کی زندگی، ان کے امتحانات کو بیان کیا جاتا ہے. اور عید الاضحیٰ کے دن حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کی جو عظیم الشان قربانی تھی اس کو ادا کی جاتی ہے. یہ تہوار اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا ہے کہ ان کی پوری زندگی کو دیکھیں اور آئندہ دنیا کے دوسرے مقامات پر آئندہ زمانوں میں اسی طرح حالات کا مقابلہ کریں اور اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے قربانیاں دیں، کوششیں کریں. آج کے خطبے میں ہم بنیادی طور پر جو بات بیان کریں گے وہ یہ بتلائیں گے کہ انسان کی گمراہی کے کیا اسباب ہوتے ہیں، پھر اس کا علاج بھی ہم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کو، ان کے گھرانے کو، ان کی زندگی کو، ماحول کو دیکھو تو یہ چیزیں بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہیں. اور ماحول سے نکلنا اور دین پر کھڑا ہونا، یہ بھی سبق ملتا ہے. بنیادی طور پر 3 چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی گمراہی اور ہدایت سے محرومی کا ذریعہ ہے. ہم یہ 3 چیزیں یاد رکھیں. جس طرح سے بہت سے نشانات ہم یاد رکھتے ہیں، لال بلب، ہرا بلب، پیلا بلب سڑکوں پر، پھر اس لحاظ سے ہم آگے بڑھتے ہیں، رک جاتے ہیں. کسی بیماری کے بارے میں معلوم ہے کہ اس کے اندر یہ بیماری تو ہم کو کھانسے گا تو اس کی کھانسی ہم کو لگ جائے گی، یہ چیز کھائیں گے تو ہم مر جائیں گے. اسی طرح سے یہ 3 چیزیں ہم یاد رکھیں اور بالکل بہت ہی سینسیٹیو ہیں ان کے بارے میں. 3 چیزیں تینوں ایک ساتھ میں چلتی ہیں اور الگ بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے کوئی ترتیب اس میں نہیں ہے. اب بتانا ہے تو ترتیب سے بتانی پڑے گی. ایک چیز ہے ماحول، معاشرہ اور سنگت. ماحول یہ انسان کی گمراہی کا ذریعہ ہے. اچھا ماحول ملے گا تو اچھا بھی ہو جائے گا. ماحول اور سنگت کا اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے، اس کے دل و دماغ پر پڑتا ہے. دوسری چیز، باپ داداؤں کی رسومات اور رواج کو آنکھیں بند کر کے ماننا. باپ داداؤں کی زندگی، ان کے تہذیب و تمدن، ان کی سوچ، ان کی فکر کا اثر اولاد پر پڑتا ہے. تیسری چیز، خواہش، نفس پرستی، نفسانی خواہش. یہ بھی انسان کی گمراہی کا بہت ہی طاقتور اور مضبوط ذریعہ ہے. تو بنیادی طور پر انسان کو دین سے دور کرنے والی جو باتیں ہیں، دین سے محروم کرنے والی باتیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ ماحول، نفس اور خواہش کی پیروی، اور باپ داداؤں کی رسومات. ماں باپ، یعنی ماں باپ گمراہی کے ذمہ دار ہیں بچوں کے. یہ 3 باتیں. پہلی بات جو ہم نے ذکر کی
وہ چیز بھی، تینوں چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں وہاں موجود تھی۔ ماحول ہر طرف مشرکانہ ماحول تھا، گھر میں بھی مشرکانہ ماحول تھا۔ جو آزر کا نام آتا ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ چاچا تھے، کچھ علماء کہتے ہیں باپ ہی تھے۔ قرآن نے باپ اب کا لفظ استعمال کیا۔ گھر میں جو سرپرست ہیں، ذمہ دار ہیں، وہ بت پرستی کرتے ہیں اور مشرکانہ مزاج، ذہن، فکر اور سوچ پر طاقت کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں، بلکہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ گھر میں یہ ماحول تھا، ملک میں یہ ماحول تھا، حکومت کا مزاج یہ تھا کہ اینٹ و پتھر کے لیے، باطل خداؤں کے لیے پوری بستی کو تباہ کیا جا سکتا ہے، انسانوں کو بھوکا رکھا جا سکتا ہے، ان کو روزگار سے محروم کیا جا سکتا ہے، تعلیم سے دور کیا جا سکتا ہے، طبی سہولیات سے محروم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ باطل خداؤں کی پرستش اور ان کے نام کا بول بالا ہو، اس پر پورا فوکس حکومت کا تھا۔ ماحول یہ تھا، گھر میں بھی بت پرستی، معاشرے میں بھی بت پرستی، اور حکومت کی بھی وہی سوچ، یہ ماحول تھا۔ اور خواہش نفس کی چیزیں، سجادہ نشی تھے، باپ منتری تھا، اور آشرم کا جو مٹھادھیش ہوتا ہے، جو اترادھیکاری ہوتا ہے، جو مسند نشی ہوتا ہے، ہر قسم کے سارے چڑھاوے، سارے نظر و نیاز ان کے آگے آگے گرتے تھے۔ یہ دیکھنے میں چھوٹی چیز لگتی، اینٹ پتھر کی چیز، انسانوں کو انسان کا غلام بنانے کے لیے یہ کھوٹے ہیں۔ انسانوں کو بہت سے طریقوں سے چند لوگوں کا غلام بنایا جا سکتا ہے۔ ان بہت سے طریقوں میں بہت طاقتور طریقہ یہ بت ہوتے ہیں۔ لا کے بت رکھ دیا، چڑھے گا، وہ بت تھوڑا چڑھاوا کھائے گا، اس کا جو رکھوالا ہوتا ہے وہ سارے چڑھاوے کھاتا ہے، اور چڑھانے والے چڑھاتے ہی رہیں گے۔ کھانے کے لیے نہیں ہوگا لیکن وہاں ضرور پہنچائیں گے۔ دودھ، گھی، روپیے، قیمتی قیمتی چیزیں اینٹ پتھر پر چڑھتے رہیں گے۔ لوگوں کو کھانے کے لیے، دوا کھانے کے لیے دودھ نہیں مل رہا ہے، دوا کھانے کے لیے گھی نہیں مل رہی ہے، لیکن وہاں پہنچیں گے۔ بعض عبادت خانوں میں اتنی دولت ہے اپنے ملک کی کہ جو اپنی حکومت کے پاس اتنی دولت نہیں۔ ایک عبادت خانے میں اتنی سونے اور چاندی بنیادوں میں، دیواروں میں، خزانوں میں رکی ہوئی ہیں، تو دیکھنے میں ایک بت ہے، لیکن اس نے پورے ملک کو، پورے عالم کو، پوری انسانی کمیونٹیز کو ہائیجیک کر لیا، سب کے منہ سے نوالہ چھین کر کے وہاں جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جو ملک کا سب سے زیادہ طاقتور پیشوا، مذہبی پیشوا ان کا باپ یا ان کا چاچا موجود ہے۔ نفس یعنی خواہشات کی ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تھوڑی سی نرمی اختیار کرتے تو چاچا کے بعد یا باپ کے بعد سیٹ پہ بیٹھتے، دنیا کے سارے چڑھاوے، نظر و نیاز، ساری آرام آشائش کی چیزیں وہاں آ سکتی تھی۔ میں نے بتلایا انسان کی گمراہی کا ذریعہ یہ ہے نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا۔ اور تیسری چیز باپ داداؤں کی رسومات، تو باپ دادا تو گھر میں ایسے موجود تھے۔ یہ اب پھر یہاں پہلی والی بات پہ آتا ہوں، ماحول سے انسان متاثر ہوتا ہے، ہم اس کو ماحول کو معمولی نہ سمجھیں۔ ہم نے جو آیت تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا۔ بنی اسرائیل ایمان لائے تھے کہ ہم ایک اللہ کی پرستش کریں گے، یہ بتوں کی، اینٹ پتھر کی، حکومتوں کی، ان لوگوں کی نہیں پوجا کریں گے۔ اور آپ پر ہم ایمان لاتے، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لائے، ان پر ظلم ہو رہا تھا، اتیاچار ہو رہا تھا، انیائے ہو رہا تھا، ان کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا۔ بچہ پیدا ہو گیا، بچے کو ذبح کر دیا جاتا تھا، ماں اور باپ یہ پوچھ نہیں سکتے تھے کہ میرے بیٹے کو کون سے جرم میں قتل کیا گیا۔ حکومت کا فیصلہ تھا، اس فیصلے کے مطابق بچوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ اتنے بے سہارا اور بے کس اور مجبور تھے بنی اسرائیل، بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، ظلم اتیاچار میں۔
ایمان لے آئے تو ایمان کی برکت سے اللہ نے فتوحات کے دروازے کھولے، راستے کھولے، لیکن حکومت بھی ایکٹیو ہو گئی۔ ایسے موقع پر شیطانی افراد ایکٹیو ہوتے ہیں۔ ابھی شوسا چل رہا دھرمانترن کا، جبری دھرمانترن، اتنا سفید، اتنا کھلا، اتنا فحش، اتنا بڑا جھوٹ نہ زمین میں سما سکے نہ آسمان میں سما سکے۔ زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے، اتنا صاف جھوٹ۔ جب مرضی ہوتی ہے ہمارے پڑھے لکھے نوجوانوں کو، باکردار نوجوانوں کو، کھاتے پیتے لوگوں کو، کام کرنے والوں کو ان کے گھروں میں گھس کر کے گرفتار کر لیا جاتا ہے، محلوں میں گھس کر کے اینٹ و پتھر بازی کے نام پر جرم الزام لگا کر کے مکانوں کو گرا دیا جاتا ہے۔ مسلمان کہیں کچھ نہیں کر سکتا ہے، اس کی فریاد کہیں سنی نہیں جاتی ہے، اتنا بے سہارا، اتنا مجبور مسلمان ہے، لیکن جبرن دھرمانترن کراتا ہے۔ اور عجیب دھرمانترن کا معاملہ ہے کہ جو جبرن مسلمان ہو گیا اس کو لوٹانے کے لیے زبردستی کرنی پڑتی ہے، اس کو لوٹانے کے لیے قانون بنانا پڑتا ہے، اس کو لوٹانے کے لیے ہر قسم کے ہتھ کنڈے اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ یہ الزام فرضی باتیں۔ تو ایسے موقع پر یہ جن کی آمدنی، جن کی نفسانی خواہشات، جن کی سیٹیں، جن کی کرسیاں ختم ہونے کا ڈر ہوتا ہے، وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ حکومت ایکٹیو ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کے خلاف۔ حکومت نے کارروائی کی۔ ماحول یہ تھا، کاٹے جا رہے تھے، ذبح کیے جا رہے تھے، لیکن جب ایمان لائے تو اللہ نے فتوحات کے راستے کھول دیے۔ اب حکومت ایکٹیو ہو گئی۔ یہ ہمارے غلام اینٹ پتھر کے سامنے جھکا کر کے ان کو ہم جانوروں سے زیادہ ذلیل کیا کرتے تھے۔ یہ ایک اللہ کی پوجا کریں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے تو پھر ہماری غلامی کون کرے گا، ہمارے سامنے سر کون جھکائے گا۔ حکومت ایکٹیو ہو گئی۔ اب اللہ کا حکم نہیں ہوا کہ نکل جاؤ، شہر سے ہجرت کر جاؤ۔ رات میں بے سمت نکلے، آگے دریا موجود ہے۔ صبح سحر ہوتے ہوتے حکومت کو پتہ چل گیا، فرعون کو پتہ چل گیا کہ بنی اسرائیل جو ہماری غلامی کرتے تھے اور ہمارے یہاں بیگاری کیا کرتے تھے، وہ سب چلے گئے شہر سے۔ بیگاری کون کرے گا، غلامی کون کرے گا، اور یہ ندی نالے کچرے سب کون صاف کرے گا۔ پوری فوج کے ساتھ تعاقب کیا، پیچھے فوج، آگے بھاگ رہے تھے تو آگے دریا مل گیا، راستہ بند۔ اب کیا کریں، موت کے منہ میں ہے۔ مسلمانوں ہم کو اور آپ کو سوچنا چاہیے اور بہت ہی طاقتور فیصلہ لینا چاہیے، اور ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کر کے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے۔ موت کے منہ میں غلام تھے تو کم سے کم زندہ رہتے تھے، یہاں تو اب زندگی بھی خطرے میں پڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے دریا میں راستہ نکالا، موت کے منہ میں راستہ پیدا کر دیا، زندگی پیدا کر دی۔ 12 راستے بن گئے، 12 راستے بن گئے، ادھر نکل گئے۔ اب فرعون اپنی فوج کے ساتھ پیچھے سے داخل ہوا اسی دریا میں، اسی راستے پہ، اور پوری فوج کے ساتھ ڈوب گیا۔ وہ بنی اسرائیل دیکھ رہے ہیں ان کو کہ اللہ سے بغاوت کے نتیجے میں یہ ڈوبا ہے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ڈوبا ہے، اور ہم جو اس پانی کے سے ہمارے راستہ بنا، ہم نکل کر کے آئے اللہ کی اطاعت اور اللہ پر ایمان کی برکت سے نکل کر کے آئے ہیں۔ دریا کے اس طرف چلے گئے۔ اب وہاں دیکھا کہ بہت سے لوگ لال، پیلا، ہرا، لکڑی، لوہا، پیتل، تانبا، سونا، چاندی، بہت سے خدا بنائے رکھے ہوئے ان کی پوجا کرتے ہیں۔ بتانا چاہتا ہوں کہ ماحول سے انسان کتنا زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ بولے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دیجئے جس طرح ان لوگوں کے لیے بہت سارے بت ہیں۔ ماحول، نبی موجود ہیں، اللہ کا عذاب دیکھا ان کی آنکھوں کے سامنے، فرعون ڈوبا تھا، اللہ کا انعام دیکھا تو ان کی ذات پر اللہ کا انعام ہوا تھا، لیکن ماحول جب ان کو ملا، معاشرہ ملا غلط، سنگت غلط ملی، تو اس سے متاثر ہو گئے اور نبی سے مطالبہ کرنے لگے کہ ہم بھی اسی طرح ایک بت بنا دیجیے، ہم بھی بت کی پوجا کریں۔ ماحول، ابراہیم علیہ السلام کے دور کو دیکھیے، ماحول کیا تھا، گھر میں بھی مشرکانہ ماحول، حکومت بھی اسی بات کو طاقت کے ساتھ مضبوطی تحفظ فراہم کر رہی تھی، اور سب طرف وہی ماحول یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں۔
اور نفسانی خواہش والی بات ہم نے پیش کر دی۔ نفسانی خواہش کے نتیجے میں جس طرح یہ آیت کافروں کے لیے اتری ہے، کچھ نہ کچھ وہ چیزیں فطری طور پر ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ ہم کو بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ خبردار نفسانی خواہش کے پیچھے مت بھاگنا، جو بھی تمہارا معاملہ ہو، جو بھی تمہارا کام ہو، یہ دیکھو کہ اس میں اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کے نبی کی کیا ہدایتیں ہیں۔ دیکھیے رسومات چل رہے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر، بہت سے موقع پر علماء تقریریں کرتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں، اور جو اصلاحی کا کام کرنے والے بھی کوششیں کرتے ہیں، لیکن سماج سے برائیاں نہیں رک رہی ہیں۔ کیوں؟ نفسانی خواہش، ہماری ناک بہت بڑی ہے، ناک چھوٹی ہو جائے گی، ہم سردار کہے جاتے ہیں، نیتا کہے جاتے ہیں، ہم چھوٹے ہو جائیں گے، ہماری ناک کٹ جائے گی۔ نفسانی خواہش کے نتیجے میں مسلم سماج کے اندر برائیاں نہیں ختم ہو رہی، کمزوریاں نہیں ختم ہو رہی ہیں۔ نفسانی خواہش کے نتیجے میں یہود، مدینہ کے یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ ایسا پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ 1 کروڑ انسانوں میں بچہ ان کا آ جائے تو پہچان سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی، آخری نبی پیدا ہوتے ہیں، وہ پہچان جاتے ہیں، لیکن نفسانی خواہش کے نتیجے میں کہ ہمارے خاندان سے نہیں، بنو اسماعیل سے پیدا ہوئے ہیں، ہمارے خاندان کا نام نیچا ہو جائے گا، ان کے خاندان کا نام اونچا ہو جائے گا، اس لیے ہم انکار کریں گے، ان کی نبوت کو نہیں قبول کریں گے نفسانی خواہش کے نتیجے میں۔ ابو جہل نے نفسانی خواہش کے نتیجے میں آپ کی رسالت کا اقرار کیا، دشمنی کی۔ ابو لہب نے نفسانی خواہش کے نتیجے میں آپ کی رسالت کا انکار کیا اور باغی بن کر کے کڑوا جہنم رسید ہوا۔ نفسانی خواہش انسان کو راہ راست پر نہیں آنے دیتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، وہاں نفسانی خواہش کی ساری چیزیں موجود ہیں، سب کو ٹھوکر مارا انہوں نے۔ اور ایک تیسری چیز کیا تھی؟ سنگت، نفسانی خواہش، باپ داداؤں کی رسوم و رواج آنکھیں بند کر کے ماننا۔ آج دیکھیں بہت سی رسومات نہیں ختم ہوتی ہیں۔ مثلا اسلام کا جو اصول ہے، میں نے کتاب لکھی، کتاب بٹی میں میری سوشل میڈیا پہ گئی، بڑے علماء نے سراہنا کی اس کی، کراس کاسٹ میرج کرو، دوسری برادریوں میں شادی کرو، لیکن رسوم چل رہا ہے۔ ہم برہمن تھے، ہم پنڈت تھے، ہم فلاں قوم سے تھے، ایمان لائے، ہمارے باپ دادا خاندانی میں شادی کرتے تھے، اس لیے باپ دادا کی رسم کو نہیں توڑیں گے، خاندانی میں شادی کرتے رہیں گے، چاہے 35 سال ہو جائے، 40 سال ہو جائے۔ 22 گاؤں ایک علاقہ ہے، 22 گاؤں مسلمانوں کا، بہت بڑے خاندان کے لوگ مانے جاتے ہیں، بہت حسین و خوبصورت ہوتے ہیں۔ کسی لڑکے کی شادی 35 سال سے پہلے نہیں ہوتی۔ کیوں؟ خاندان میں رشتہ ڈھونڈتے رہتے ہیں، وہ بدکاری کرتے رہیں گے، آوارگی کرتے رہیں گے، لیکن باپ دادا کے رسوم سے ایسے بندھے ہوئے ہیں کہ زناکاری تو منظور ہے، حلال طریقے سے رشتہ کر لیں یہ منظور نہیں ہے۔ تو انسان خاندانی رسوم سے بند کر کے بھی گمراہ ہو جاتا ہے اور ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ان تینوں چیزوں سے فائٹ کرنے کا ہم کو نمونہ اور مثال ملتا ہے، نظیر ملتی ہے۔ اب آئندہ میں ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو بیان کروں گا، بتاؤں گا۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم ان تینوں چیزوں سے مقابلہ کریں۔ ہم نفسانی خواہش کے موقع پر دین کو دیکھیں، سماج و سنگت کے مقابلے میں اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچائیں، اور باپ داداؤں کی رسومات کے مقابلے میں اللہ کے دین کو دیکھیں تو فتنے سے بچیں گے۔ ورنہ اتنی طاقتور چیزیں یہ ہیں کہ ہم سماج کے اثرات سے نہیں بچ سکتے ہیں، ایمان سے محروم ہو سکتے ہیں، ایمان سے دور ہو سکتے ہیں، اور کفر اور اسلام دشمن طاقتوں کے لیے ہاتھ و پیر بن سکتے ہیں۔ ان 3 چیزوں کو یاد رکھیے کہ 3 چیزیں ہم کو گمراہ کرتی ہیں: نفسانی خواہش، باپ داداؤں کی رسومات، اور نفس کی پیروی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔